बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इदरीस अवान। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एडिटर रोज़नामा अज़कार तज़ीन अख्तर साहब। आज हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर का इफ्तिताह हुआ है। इससे शहरियों को ज़मीन की खरीदो फरोख्त में किस किस्म की मालूमात मिल सकती हैं और इसके साथ साथ जो जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनसे बचने में शहरियों को किस किस्म की मामलत फराहम की जा सकती हैं। तज़ीन अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारे सामीन के लिए बताइएगा कि ये पाकिस्तान में पहला प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सेंटर है जिसका कल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने इफ्तिताह किया है। इससे शहरियों को किस किस्म की मामलत फराहम हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो प्रॉपर्टी में और रियल एस्टेट में हो रहा है। और आप जानते हैं कि मुल्क के जो कारोबारी हालात हैं उनमें बाकी सब कारोबार बंद पड़े हुए हैं और बस ये पेट्रोल वाला काम चल रहा है बड़े ज़ोर शोर से, या फिर ये रियल एस्टेट वाला काम है। तो ये रियल एस्टेट में जो डीसी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी ज़रूरत और जो कदम उठाया इसकी ज़रूरत तवील अरसे से महसूस की जा रही थी, क्योंकि हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान समेत मुझे ये इत्तेफाक हुआ है अमेरिका तक। अमेरिका में भी जब मैं था तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी जो हैं वो मुझसे पूछते थे, जी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में, तो आप हमें बताएं कि हम कहाँ से मालूमात लें और किस तरह करें। और इसी तरह मिडल ईस्ट वाले दोस्त भी और यूरोप वाले दोस्त भी पूछते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी इस मुल्क में कि जिस पीक तक और जिस उरूज तक ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन और ये ज़मीनों का काम पहुंचा था, उस हिसाब से इसकी जो डाटा है, क्योंकि डाटा सबसे बुनियादी चीज़ होती है। घर में जब पता होता है कि 5 अफराद हैं तो उनके लिए हमने 10 रोटियाँ पकानी हैं और 1 किलो दूध लाना है, तो ये होता है डाटा जिसकी मदद से आप बजट बनाते हैं और सारे मंसूबे आगे उसके ऊपर बनते हैं। तो इतना अरबों खरबों की सरमायाकारी और कारोबार के बावजूद रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का जो काम था उसमें सबसे बड़ी कमी थी डाटा की। डाटा का मतलब ये अदाद शुमार और हकायक के कितने प्लाट अवेलेबल हैं लाहौर शहर के अंदर, कितने प्लाट हैं इस्लामाबाद में, कराची में, पेशावर में, दीगर शहरों में, और उनका स्टेटस क्या है। और आप जानते हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई प्लाट आपने खरीदा, एक आप बंदा बेचने वाला आया सामने, सब लिखत पढ़त होगी, आपने रकम अदा कर दी, पता चला जी उसके 4 हिस्सेदार और हैं, या वो प्लाट 4 जगह बिका हुआ है। ठीक है, तो बढ़ गई मुसीबत, पैसे भी गए और उल्टा अदालतों के चक्कर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये वेरिफिकेशन सेंटर बनाया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। इसके क़याम में सीडीए ने भी मदद दी है, क्योंकि सीडीए के पास बहुत सारा डाटा था। और इसके क़याम में मेरी मालूमात के मुताबिक जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है इसी शोबे में, इमारात ग्रुप, जिसके के आगे प्रोजेक्ट्स हैं, घराना है, एजेंसी 21 है, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट शामिल रही है। और वो पिछले 5 साल से इस पे काम कर रहे थे। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रिच डाटा है, जो सबसे ज़्यादा मालूमात पर मबनी डाटा है और जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया हुआ है इस हवाले से, वो इमारात ग्रुप के पास है। यकीनन उनकी भी इसमें मदद शामिल है और होनी चाहिए। अच्छा, ये जो वेरिफिकेशन निज़ाम है इसके तहत पता चल सकेगा किसी भी बंदे को, वो पोर्टल भी होगा डीसी ऑफिस का, वो भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम, तो उस पे जाके आपको पता चल सकेगा कि इस्लामाबाद में ये प्लाट हैं अवेलेबल और ये प्लाट क्लियर हैं और इन प्लाट्स का ये स्टेटस है, और उसके ऊपर आप तसल्ली कर सकते हैं। और फिर ये इमारात ग्रुप के हवाले से तो ये भी है कि उन्होंने साथ एक लीगल फर्म को भी अटैच किया हुआ है, वो आपको सारे कागजात बना के देगी और तैयार करके देगी कि ये प्लाट बिल्कुल क्लियर स्टेटस का है। साथ ही आगे अभी और इस पे काम होगा, उसमें ये होगा कि FBR भी साथ
انوالو ہو جائے گا اسی میں. اور FBR جب ہوگا تو یہ جو فراڈ ہوتا ہے کہ 1 کروڑ کی پراپرٹی لی، اس کو 10 لاکھ کا لکھوایا اور 90 لاکھ کی مالیت کا ٹیکس جو ہے وہ بچا لیا، وہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو اس سے جہاں ایک طرف جمع پونجی لوگ کہتے ہیں جی ہم نے لگائی اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، بھائی آپ پہلے ہی صحیح طریقے سے کریں. اور اس میں آپ خود آپ کا پہلا فرض ہے کہ آپ اپنے پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گی اسکیم کے پاس NOC ہے، بنیادی بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اس کے لوگ جو ہیں وہ اس شعبے میں کب سے ہیں، وہ اچانک وارد ہوئے ہیں یا وہ پچھلے 20 سال سے 30 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. تو ایک تو یہ کریں. دوسرا، جب یہ نظام بن جائے گا تو نہ صرف جمع پونجی انویسٹمنٹ کرنے والوں کو صحیح معلومات ملیں گی، بلکہ وہ جو ٹیکس بچانے کے لیے کم مالیت لکھواتے تھے خود ان کو بھی اس میں پھر آنا پڑے گا، اور جتنے کی وہ خرید و فروخت کریں گے اس کے مطابق ٹیکس دینا پڑے گا. زین اختر صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے ذکر کیا DC صاحب نے کہا بھی کہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں گی ان کی جو اشتہاری مہم چل رہی ہیں ان کو بھی بین کیا جا رہا ہے. تو جو اس طرح کی ایلیگل سوسائٹیز ہیں جن کے بارے میں سادہ لوگ جو ہیں وہی اکثر اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنے سے؟ دیکھیں یہ تو میں نے بات کی نا کہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کہ آپ NOC دیکھیں، جی ٹھیک ہے. NOC جو ہے وہ اگر سوسائٹی یا جو پروجیکٹ ہے ہاؤسنگ کا یا کنسٹرکشن کا، وہ اگر نہیں دکھاتے، ٹال مٹول کرتے ہیں یا وہ دکھا بھی دیتے ہیں تو آپ کو شک ہے کہ وہ جعلی ہے، تو آپ متعلقہ سرکاری ادارے سے، جیسے راولپنڈی میں RDA ہے، اسلام آباد میں CDA بھی ہے اور ICT ہے، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، اس کے تحت وہاں پہ رجسٹرار کوآپریٹو بیٹھتا ہے، اس کے پاس آپ جا کے پتہ کر لیں. تو ایک تو یہ بنیادی چیز ہے. دوسری وہی ہے کہ شہرت دیکھیں ان کی. جیسے اب بحریہ ٹاؤن ہے تو بحریہ ٹاؤن کا ایک مطلب کہ بن چکا ہے کہ اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح وہ اور ہمارے یہ امارات گروپ کی ریپوٹیشن ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اور جو جب وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ جو اب سینٹر بنا ہے یہ بھی ان کی سہولت کے لیے ہے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی یہ جو کمپنیاں ہیں جیسے ایجنسی 21 ہے، جیسے گھرانہ ہے، ان کے پورٹل کے اوپر بھی آپ کو کافی معلومات مل سکتی ہیں. صحیح ہے. زین اختر صاحب، جس طرح یالنگ سوسائٹی کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح CDA کی جو اراضی ہے اس پہ بھی اکثر کچھ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں اور وہ اسٹام پہ وہ پلاٹ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو جب CDA اس پورٹل پہ انوالو ہے، اس ویریفیکیشن سینٹر میں، تو ڈیفینیٹلی جو CDA کا رقبہ ہے جہاں پہ غیر قانونی طور پہ لوگ مقیم ہیں، وہ زمین کی خرید و فروخت کر رہے ہیں اسٹاموں پہ، کیا اس کا تدارک بھی ممکن ہو سکے گا؟ بالکل. وہ ابھی تک تو مطلب کہ وہ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ کوئی پھنس گیا کر لیا، لیکن اینڈ رزلٹ جو ہے وہ یہ کام سارا نہیں کر سکتے اور ان کے اوپر کارروائی ہوگی. ابھی CDA روزانہ کی بنیاد پہ یہ کئی ارد گرد کے علاقوں میں انہوں نے وہ مزاج بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ وہ بلاکس لے لیں اور ایک ڈھانچہ کھڑا کر لیں، تو اس کے بعد سال بعد 2 سال بعد آپ CDA کے نچلے طبقے سے کر لیں، اپنا ملی بھگت کر لیں، ٹھیک ہے. تو جب وہ لینے آئیں تو پھر ان سے کہیں جی یہ تو ہمارا مکان بنا ہوا ہے، ہمیں پھر متبادل دو اور پیسے بھی دو. یہ اب نہیں چلے گا. CDA روزانہ کی بنیاد پہ ایسی تجاوزات اور ایسے قبضوں کو مسمار کر رہا ہے، اور بڑے بڑے قبضے CDA نے جو ہیں وہ ختم کرائے ہیں اور ان پر بنی غیر قانونی تجاوزات کو مسمار کیا ہے. زین اختر صاحب بتائیے گا کہ جب انتظامیہ بھی اتنی ہائی الرٹ ہے، اتنی چوکس ہے، اس کے باوجود شہریوں سے دھوکہ دہی اور فراڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی اہم ایک بات ہے سمجھنے کی، کیونکہ اس میں آ جاتا ہے تھرڈ پارٹی کا ایلیمنٹ، اور یہ تھرڈ پارٹی جو ایلیمنٹ ہے یہ اس نے بہت کام خراب کیا ہوا ہے. صحیح ہے. اس پوائنٹ پہ آ کے انتظامیہ بھی بے بس ہو جاتی ہے، عدالتیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں. تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اعلان کر دیا کہ جی یہ میں ایک اسکیم شروع کر رہا ہوں، اور آپ نے وہ فائلیں
فروخت کرنا شروع کر دی. جی ٹھیک ہے. انتظامیہ تک بات پہنچتے پہنچتے کارروائی ہوتے ہوتے آپ نے 100 فائلیں فروخت کر دی. جی یعنی 100 لوگوں نے اس میں پیسے انوالو کر دیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئے گی, وہ اس بندے کو پکڑ کے تو جیل میں بند کر دیتی ہے, تو وہ جو 100 بندے ہیں وہ رونا پیٹنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کی وجہ سے پھر انتظامیہ کو اس فراڈیے کو بھی ریلیف مطلب کہ اس کو رعایت دینا پڑے گی کہ اب یہ تم 100 تو پورے کرو کم از کم. تو اس لیے یہ لوگ بچ نکلتے ہیں. یہ تھرڈ پارٹی ایلیمنٹ کیوں پیدا ہوتا ہے, اسی وجہ سے بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہم جا کے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. جب ہم نے فائلیں خرید لی, ہم اگر احتیاط سے کریں اور پلاٹوں کو دیکھیں, ان کے پاس زمین کو دیکھیں اور این او سی دیکھیں اور شہرت دیکھیں, تو پھر یہ تھرڈ پارٹی ایلیمنٹ بھی جو ہے یہ بھی کم سے کم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ جتنے پروجیکٹس ہیں اسلام آباد میں, ان میں اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تھرڈ پارٹی یعنی عام لوگوں کی ہے. لہٰذا عدالتیں اور انتظامیہ اس مسئلے پر آ کر کہ اگر ہم نے سوسائٹی اونرز کو اور بلڈر کو پکڑ کے بند کر دیا تو یہ سارا ایک کھپ رولا بن جائے گا اور ان کے پیسے ڈوب جائیں گے, اس لیے وہ بندہ جو ہے وہ بچ نکلتا ہے. صحیح ہے. تزین اختر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پراپرٹی ویریفیکیشن سینٹر کی افادیت پہ روشنی ڈالی. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.